بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت غوث اعظم کی شان میں 8واں حصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جس بھائی نے پچھلے 7 حصے نہیں دیکھے وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے، اور میں بائیو میں بھی لنک لگا دوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ان کا بٹن دبا دیں۔ ظاہری علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کے بعد حضرت شیخ نے باطنی علوم کی جانب توجہ مبذول فرمائی، اور اس کے لیے آپ نے شہر سے باہر نکل کر عراق کے سنسان بیابان میں تنہا زندگی گزارنے کا ارادہ فرمایا تاکہ مکمل کامیابی حاصل ہو سکے۔ آپ نے جب سے مجاہد نفس کی زندگی کا آغاز فرمایا تبھی سے فضل ربی آپ کے شامل حال رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ انہیں پہچان نہیں سکے، یہاں تک کہ انہوں نے از خود ظاہر ہو کر آپ سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہیں فرمائیں گے۔ یہ وعدہ لینے کے بعد انہوں نے فرمایا اسی جگہ بیٹھ جاؤ اور میرے واپس آنے تک اسی جگہ انتظار کرنا۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت خضر تشریف لائے اور پھر یہی کہہ کر واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ حضرت خضر ہر سال آتے اور یہی ہدایت کر کے واپس چلے جاتے۔ اس 3 سال کی مدت مدید میں ہر طرح کی خواہشات و لذات حضرت شیخ کو اپنی جانب لبھاتی رہی، لیکن فضل ربی ہما وقت شامل حال رہا۔ دنیا اور سائش دنیا کی کوئی بھی شے آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہ پیدا کر سکی۔ 3 سال تک آپ نے اپنے نفس کو مشقتوں اور کلفتوں میں مبتلا رکھا، چنانچہ آپ 1 سال تک صرف جنگل میں پتے اور ساگ وغیرہ کھا کر گزارا کرتے رہے، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنے فضل خاص سے آپ پر بے شمار اسرار و رموز عطا فرما دیے۔ اتنے مجاہدات شاقہ کے بعد آپ نے غور فرمایا، پھر بھی اپنے باطن کو بعض علائق سے آلود پایا۔ یہ آلودگی انسانی ارادہ اختیارات کی تھی۔ بعد ازاں آپ نے مدت تک اپنے ارادوں اور اختیارات کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ ما سوی اللہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ اپنے ارادوں اور اختیارات کے وجود کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ پھر حضرت شیخ نے اصلاح نفس کی جانب توجہ فرمائی، یہاں تک کہ اس کے امراض جاتے رہے اور اس کی تمام خواہشات فنا ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا شیطان بھی ایمان لے آیا۔ بعد میں آپ نے توکل و غنا اور مشاہدات کی وہ منزلیں طے کی جن میں بہت کم اولیاء اللہ قدم رکھتے ہیں۔ ان دشوار گزار مراحل و منازل سے بحسن و کمال گزر جانے کے بعد آپ فکر کی منزل میں داخل ہوئے۔ ان تمام مراحل کی سلطنت عطا ہونے کے بعد آپ کو خدا کی بارگاہ خاص سے روحانی خزانوں کی بے شمار فتوحات ملی، روحانی شرف اور مقام میں ابدیت کا اعزاز عظیم عطا ہوا۔ ریاضت و مجاہدات کے یہ تمام مراحل طے کرنے اور ویرانوں کی خلوت نشینوں اور صحرا نور دیوں کے بعد حضرت شیخ نے بغداد معلیٰ میں قیام فرمایا۔ آپ کے مجاہدات کی بڑی عبرت خیز تفصیل صاحب کلید الجواہر نے بیان فرمائی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں۔ صاحب کلید الجواہر فرماتے ہیں، شیخ طلحہ بن مظفر بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ نے مجھ سے فرمایا، قیام بغداد کے دوران مجھے 20 یوم تک کھانے پینے کے لیے کوئی مباح شے میسر نہ آئی، تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں دیکھا کہ 40 اولیاء اللہ اسی جستجو میں مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں ان کے درمیان مزاحم ہونے کی بجائے بغداد کی طرف واپس لوٹ گیا، لیکن راستہ میں مجھے میرا ایک ہم وطن مل گیا جس سے میں قطعاً واقف نہیں تھا۔ اس نے مجھے کچھ رقم دے کر بتایا کہ یہ آپ کی والدہ نے بھجوائی ہے، لہٰذا میں وہ رقم لے کر پھر ایوان کسریٰ واپس آیا اور اسی رقم سے کچھ حصہ اپنے اخراجات کے لیے رکھ کر باقی رقم ان اولیاء اللہ میں تقسیم کر دی جو وہاں حصول رزق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور انہیں یہ بھی بتا دیا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے۔ اس وقت میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ سب رقم اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لوں۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو جمع کر کے ان کے ہمراہ کھایا۔ ابو بکر تمیمی بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ قیام بغداد کے دوران
مجھ پر ایک سخت وقت گزرا، میں نے چند روز تک کچھ نہیں کھایا، حتیٰ کہ شدت بھوک سے ایک دن دریا کے کنارے آیا، گری پڑی گھاس پھوس صحیح بھوک کا ازالہ کر لوں، لیکن جس جگہ پہنچا وہاں مجھ سے پہلے کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی درویشوں کی جماعت ہے، لہٰذا ان سے مزاحمت کو نامناسب خیال کر کے واپس ہو گیا اور اسی کیفیت میں شہر کے اندر پہنچا جو ریحانین کے بازار میں تھی۔ اس وقت بھوک سے نڈھال تھا اور دستے سوال دراز کرنا محال اور قریب تھا میری موت واقعہ ہو جائے۔ اسی وقت ایک اجمی نوجوان روٹی اور بھنا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر بھوک کی شدت سے میرا منہ بار بار کھل جاتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کر کے کہا یہ کیا حرکت ہے، رب العالمین میرے حال سے واقف ہے اور زیادہ سے زیادہ موت ہی تو واقع ہو سکتی ہے۔ یکا یک نوجوان نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا آئیے بسم اللہ کیجئے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً کھانے میں شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے پوچھا آپ کا کیا مشغلہ ہے؟ میں نے کہا علم فقہ حاصل کر رہا ہوں۔ جب میں نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں جلان کا باشندہ ہوں اور عبد القادر کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اس کو بتایا میں ہی عبد القادر ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم جس وقت میں آپ کی تلاش میں بغداد پہنچا تو میرے پاس صرف 3 یوم کا زادرہ باقی رہ گیا تھا، جب کسی سے بھی آپ کا پتہ معلوم نہ ہو سکا اور میرے اوپر 3 یوم ایسے گزر گئے کہ میرے پاس کھانا خریدنے کو سوائے اس رقم کے جو آپ کے لیے میرے پاس تھی کچھ باقی نہ رہا۔ مزید 3 یوم گزرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی جہاں شریعت مردار تک کھانے کی اجازت دے دیتی ہے، تو میں نے آپ کی رقم میں سے یہ روٹی سالن خرید لیا ہے، لہٰذا یہ آپ ہی کا مال ہے، خوب اچھی طرح شکم سیر ہو کر کھائیے اور مجھے اپنا مہمان تصور کر لیجئے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، اس نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ نے میرے ذریعے 8 دینار بھجوائے تھے جس سے میں نے یہ روٹی سالن خرید لیا اور اس خیانت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ عبداللہ سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھے ایک واقعہ اس طرح سنایا، جس وقت میں شہر کے ایک محلے قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند یوم ایسے گزرے نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت۔ اس حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دے کر چلا دیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کر مسجد میں پہنچ گیا اور قبلہ رو ہو کر اس فکر میں غرق ہو گیا اسے کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا تو اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مؤمنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد سے نکل آیا۔ شیخ ابو عبداللہ نجار بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھ سے اپنے واقعات اس طرح بیان فرمائے کہ میں جس قدر مشقتیں برداشت کرتا تھا اگر کسی پہاڑ پر ڈال دی جائیں تو وہ بھی پارا پارا ہو جائے، اور جب وہ مشقتیں میرے قوت و برداشت سے بیر ہو جاتی تو میں زمین پر لیٹ کر کہتا فَإِنَّمَا عَلْ عُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا عَلْ عُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ کہہ کر اپنے سر کو زمین سے اٹھا لیتا تو میری کیفیت بدلی ہوتی اور مجھے سکون مل جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں علم فقہ حاصل کر رہا تھا تو شہر کے بجائے جنگلوں ویرانوں میں راتیں گزارتا تھا، اونی لباس پہن کر ننگے پاؤں کانٹوں پر چلا کرتا تھا، نہر کے کنارے لگے ہوئے درختوں کے پتے اور گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا، غرض یہ کہ میرے مجاہدات کی راہ میں کوئی سخت سے سخت چیز بھی حائل نہ ہوتی جس سے میں دہشت زدہ ہو جاتا۔ اسی طرح شب و روز میرے اوپر گزرتے اور میں چیخ مار کر منہ کے بل گر پڑتا، یہاں تک کہ لوگ مجھے دیوانہ اور مریض سمجھ کر شفا خانوں میں پہنچا دیتے۔ کبھی میری یہ حالت ہوتی کہ مردہ ہو گیا ہوں اور نہلانے والا مجھے غسل دینے آ چکے ہیں، لیکن پھر یہ کیفیت بھی مجھ سے دور کر دی جاتی۔ شیخ ابو السعود حریمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر کو یہ کہتے سنا کہ میں عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں 25 سال اسی طرح پھرا ہوں کہ نہ تو میں مخلوق کو جانتا تھا اور نہ مخلوق مجھ سے واقف تھی۔ جنات اور رجال الغیب آتے اور میں انہیں سلوک کی تعلیم دیتا تھا۔ عراق میں آتے وقت حضرت خضر میرے رفیق بنے ہوئے تھے، باوجود
وجود یکا میں ان سے واقف نہ تھا۔ اس وقت میرا ان کا یہ معاہدہ ہوا کہ میں ان کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھ جانے کا حکم دیا تو میں 3 سال تک اسی جگہ بیٹھا رہا، اور سال میں ایک مرتبہ وہ مجھ سے آ کر یہ فرماتے یہی تیرا وہ مقام ہے جہاں تک تجھے پہنچایا گیا ہے۔ اور جب دنیا پوری آب و تاب سے آراستہ ہو کر میرے سامنے آتی تو اللہ تعالی میری مدد فرماتا، اور جب شیاطین محیب صورتوں میں مجھ سے مقابلہ کرتے تو بھی نصرت الہی میرے ساتھ ہوتی۔ غرض یہ کہ مجاہدات کے ابتدائی دور میں میں نے کسی بھی شے کو قبول نہیں کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹتے ہوئے عرصہ دراز تک مدائن کے ویرانوں میں مجاہدات میں مشغول رہا۔ پھر میری یہ کفیت ہو گئی کہ 1 سال تک تو گری پڑی چیزیں کھا کر گزارا کرتا، اور دوسرے سال صرف پانی پر گزارا کیا اور قطعاً کوئی چیز نہیں کھائی۔ پھر 1 سال اس طرح گزارا کہ نہ کچھ کھاتا نہ پیتا اور نہ سوتا۔ ایک مرتبہ شدید سردیوں میں ایوان کسریٰ کے کھنڈرات میں سو گیا تو رات بھر میں 40 مرتبہ احتلام ہوا، اور میں نے ہر مرتبہ اٹھ کر غسل کیا۔ پھر نیند کے خوف سے محل کے اوپر ایک ویران جگہ چڑھ گیا اور وہاں 2 سال تک قیام کیا، حتیٰ کہ سردی کے سوا مجھے کھانے کی کوئی شے بھی میسر نہ آ سکی۔ ہر سال ایک بزرگ ادنا جبہ پہنے آتا اور مجھے نصیحت کرتے۔ اس طرح میں نے صدہا طریقوں سے دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا، اور مجھے ہر شخص احمق و دیوانہ تصور کرتا رہا۔ راہ سلوک میں نہ تو میں کسی سے خوف زدہ ہوں اور نہ میرا نفس مجھ پر غلبہ حاصل کر سکا، اور نہ مجھے دنیا کی زیب و زینت حیرت زدہ کر سکی۔ شیخ عمر بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر نے مجھے بتایا کہ جب میں طریقت کے ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا تو مجھے اس درجہ قرب حاصل رہتا کہ میں اپنے وجود سے بے خبر ہو جاتا، حالانکہ مجھے کسی شے کا احساس باقی نہ رہتا۔ لیکن اچانک جب وہ حالت ختم کر دی جاتی تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں پہلے جس مقام پر تھا اس سے بہت آگے کی منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ اور کبھی کبھی تو میری کفیت ہوتی کہ میں بغداد کے ویرانوں میں مقیم ہوتا، لیکن وہاں سے اچانک مجھے لے جاتے تو میں خود کو بلاد شستر میں پاتا جس کی مسافت بغداد سے 12 یوم کی ہے، اور بسا اوقات جب میں اپنے احوال میں غلطہ و پیچا ہوتا تو اچانک ایک عورت آ کر کہتی کہ تجھے اپنے احوال پر تعجب کیوں جبکہ تو عبد القادر ہے۔ دوستو، اس حصے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ ملتے ہیں حصہ نمبر 9 میں۔ جس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جس بھائی نے حصہ نمبر 1 2 3 4 5 6 7 دیکھنا ہے، بائیو میں لنک میں نے لگا دیا ہے، اور ساتھ ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ والسلام۔